اور آج کے دور میں یہ واضح مطلب یہ زکوٰۃ پہ، ٹیکس کے قیمتوں پہ جو ہیں ہمارے دوست احباب جو عمرے پہ جائیں گے یا حجوں پہ جائیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے پھر؟ نہیں، کیا یہ تو ناجائز اور حرام ہے. اچھا اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اچھا آپ یہ پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو اکثر ایک سوال آتا ہوگا، مجھے اس سوال کے آنے پر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے. اکثر آپ کو سوال کالر کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یا ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ کتنی چھوٹے دل کی بات ہے یار، اندازہ لگائیے خدا کی قسم. اچھا جیسے وہ کالر اللہ کو مملکت کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو یار؟ اب وہ جیسے ہی کالر آپ کو یہ سوال کرتا ہے نا تو مجھے یہ قیامت کی علامت والی حدیث نبوی یاد آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کو پیچھے دھکیل دے گا. اب بتائیں جی ذرا، یہی ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کیا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جو زبیر بھائی کہہ رہے ہیں جو حالات نہیں، وہ تو ایک مولوی آدمی ہے نا یار، اس کی تو ہم نے ماننی نہیں ہے بھائی، خدا کا واسطہ. پہلے یہ تصفیہ کر، اس کی ہم نے نہیں ماننی، ان کی ہم نے نہیں ماننی. میں نے ماننی. اور بھائی آج 8 مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اختلافات ماں مارچ کیوں نہیں ہو رہا؟ تقی بھائی السلام علیکم، حضور خیریت سے ہیں آپ تو آئیں شلٹر، آپ نے دیکھا ہے عالم کیا ہے، ماؤں کو کس طریقے سے پھینک کر بات صرف یہ نہیں ہے کہ ماؤں کو پھینکا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ فوقیت کس کی ہے. اور آپ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے جب یہ کہتے ہیں اور پھر مجھ پہ اصرار کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ ناجائز قسم کی کہ نہیں بیوی کی سنو، ماں کو اولڈ ایج ہوم میں کر دو کیونکہ وہاں اس کی فیسیلیٹیشن زیادہ ہے، پھر آگ نہ لگے. آپ نے 8 مارچ کی بات کی نا بلال بھائی، اب میں آپ کو بتا دوں جو کتبے تھے نا ان میں ایک کتبے پر یہ بھی نعرہ لکھا ہوا تھا کہ میں پریورٹی کی تو بینڈ بجا دوں گی، مادر پیدر سسٹم کی تو میں بینڈ بجا دوں گی. یہ باقاعدہ کتبے پہ نعرہ لکھا ہوا تھا. یہ میں نا ہر 8 مارچ میں نا جاتا ہوں تجدید کے لیے کہ بھائی کو میری عقل میں سمجھ میں بات آ جائے. میں ایمانداری سے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ میں اس کی وہ بینڈ بجا کے انہوں نے کہاں جانا ہے؟ کہ کیا کرنا کیا ہے؟ یعنی اماں کی نعوذ باللہ اور ابا جان کی بینڈ بجا کے کرنا کیا ہے؟ مگر ہماری بیویوں نے کیوں نہیں بجوائی بینڈ ہماری اماں؟ نہیں، ہماری جو بینڈ بجا رہے ہیں. نہیں سر، ہم نے نہیں بجانے دی. خدا پورا حق دیا ہے بیوی کو اپنی جگہ پہ، لیکن ماں باپ کا مذاق نہیں پڑتا. حقوق سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو آج کل نعرے لگاتی ہیں نا ان کا حکم، میں نے ان سے پوچھا سر یہ قیامت کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، خدا کی قسم یہ قیامت کی آرگنائزڈ نشانی ہے. یعنی کہ میں قیامت کی نشانی میں ہر سال جاتا ہوں؟ نہیں، آپ تو جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ تو جاتے ہیں، یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں سب بچوں کو کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ بالکل درست ہے. کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی گھر کی نعمتیں یاد آتی ہیں، آپ کو اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں، دادی یاد آتی ہے، امی یاد آتی ہے، بیوی یاد آتی ہے، ان کی توقیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہمارے گھروں پہ اتنا شکر، اتنا فضل ہے. حضور آج کے دور میں اب آپ نے مزید نہیں ڈرانا، ویسے ڈرا سکتے ہیں آپ ہمیشہ اچھی باتیں کہتے ہیں. کیا نشانی ہے جو آج نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاکہ بھئی آج کی قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. خبر مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ماؤں کو جب ذلیل کیا جائے گا نا، ہاں اللہ یعنی 15 علامات ایک طرف کر دیں، یہ حدیث ایک خاص طرف طور پر جی یہ مشکاۃ شریف کے اندر، صحیح ستہ کے اندر، مختلف کتب کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی. صحیح اس میں بیٹی کا ذکر بھی میں نے پڑھا ہے. وہی عرض کرنے لگا، خاص طور پہ جب بیٹیاں یا یوں کہہ لیں کہ چھوٹی عمر کی خواتین بڑی عمر کی خواتین کو ذلیل کریں گی، اس میں ساس بھی آ گئی، اس میں ماں بھی آ گئی. جب بیٹیاں کہیں گی کہ بھونک نہیں، بکواس بند کر، میں نے اپنے کانوں سے قسم سے میں کتنی دیر روتا رہا کہ یہ بیٹی کے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. جب بیٹیاں یہ کہیں گی کہ تمہیں کیا شعور ہے، تمہیں کیا عقل ہے، تمہیں کیا پتہ ہو، 2 لفظ انگریزی کے پڑھ کے یا 2 لفظ عربی کے پڑھ کے یا کوئی بھی ڈگری لے کر یا تجارتی اعتبار سے چند پیسے کما کر اس گھمنڈ میں آ جانا کہ میں کچھ ہوں، اور ان بوڑھوں کو کیا عقل ہے، کیا سمجھ ہے. یہ جب کیفیت شروع ہو جائے گی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی رحمتیں پھر نہیں آئیں گی، پھر کچھ اور ہی آئے گا، پھر عذاب کو انتظار کریں گے. تقی بھائی آپ کو بھی شامل کر. چھوٹی سی ایک چیز، اکرم الرجل مخافۃ الشر، کہ آج ہر آدمی کو سلوٹ مارا جا رہا ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لیکن پیچھے بیسک کیا ہے کہ اگر اس کو پیار نہ دیا تو یہ میرے ساتھ ہی میرے اوپر ہی برس پڑے گا اور میری بے اکرامی کرے گا، مجھے ذلیل کرے گا. تو سلام کیا جائے گا، پیار دیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے.
یار یہ بات ذرا پھر سے کہہ دیں، یہ بات سننے والی ہے. سلام کیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا شر سے بچنے کے شر سے. اگر نہ دیا نا اس کو تو یہ کہے گا تو نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، تو نے میری بات نہیں سنی. کئی لوگوں کی کال نہ اٹھا سکیں آپ تو وہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہو. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر بھی کو چل کے آ جائے اور تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے وقت کی، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، اور تم نے برا نہیں منانا، برا نہیں منانا، فرض ہو تو تم واپس چلے جاؤ. یہاں تو فون نہ اٹھانے پہ یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے آپ رات کو جیسے میسیجز آتے رہتے ہیں، کالز آتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا یہ ماتحت غلام ہے، اس نے میری کال اٹھائی تو اٹھائی کیوں نہیں، چاہے وہ واش روم میں ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں کئی دفعہ آپ کی اس بات سے پہلے سنا چکا ہوں آن ایئر، کہ خاتون نے فون کیے مجھے تقریباً کو 2500 دفعہ. تو بھائی وہ وقت ایسا تھا 3 بجے کے وقت میں آپ کیوں فون اٹھائیں گے؟ خاتون اگر میں باہر سے انگلینڈ سے +44 کا نمبر، اب وہ اگر میں 3 بجے اٹھاؤں تو میں تہجد کیوں نہیں پڑھ رہا؟ سیدھی سی بات ہے، میں اپنے فائدے کے لیے کروں گا نا یار، مجھے اپنا نفع ہونا چاہیے، ورنہ میں اٹھوں گا ہی نہیں. میں واش روم میں تو وہ فون مجھے کر رہی ہے بار بار. میں نے اسے باہر نکل کے کہا کہ بی بی میں معافی چاہتا ہوں، میں واش روم میں تھا. مجھے کہتی تو میں تو آپ کو موبائل پہ کر رہی ہوں نا فون. یعنی کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں موبائل واش روم میں لے کر جاؤں تاکہ اس کی کال مس نہ ہو. یہ مزاح نہیں ہے، یہ مزاج ہے. جی بڑی کیا بات کی، یہ مزاج ہے اور بڑا برا مزاج ہے، یہ مزاج ہے. حضور اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا جہاں آپ گھومتے ہیں، خیر دنیا میں اس وقت کیا وہ روایتیں، کیا وہ نشانیاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ یہ قیامت کے ادوار جو ہیں قریب ہیں؟ ایک خوبصورت سی روایت ہے جو ہم نے کچھ عرصے پہلے پڑھی، جو شیعہ منابع ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے جو تقریباً 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، شیخ توسی کی کتاب الغیبہ. اس کے صفحہ نمبر 447 پر یہ کتاب ہے. میں عربی بھی پیش کر دیتا ہوں کہ یحکم الحجاز رجلا اسمہ علی اسم حیوان. حجاز کی سرزمین پر ایک ایسا شخص حکومت کرے گا کہ جس کا نام ایک حیوان کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا مطلب نکلتا ہوگا تو کوئی جانور کے نام پر نکلتا ہوگا. اذا رأیتہ حسبتہ فی عینہ الحول من البعید. جب تم اسے دیکھو گے تو لگے گا کہ جیسے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دور سے کج محسوس ہوگی اور ٹیڑھی محسوس ہوگی. پھر میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. اور لیکن جب تم قریب جاؤ گے تو اس کی آنکھوں میں کوئی فالٹ محسوس نہیں ہوگا. اس حاکم کے بعد ایک اور حاکم آئے گا جو اس کا بھائی ہوگا. یخلف اخ لہ اسمہ عبداللہ. اس کے بھائی کا نام عبداللہ ہوگا. اچھا، حجاز کی سرزمین ہوگی. پہلا جو حاکم ہوگا حجاز سے مراد ہے سارا عرب، اور آپ عربستان لے لیں، سعودی عرب لے لیں. تو سعودی عرب کی سرزمین میں سعودی عرب تو 2 سال ہوا نا، مطلب حجاز تو مکہ مدینہ کو کہا جاتا ہے. حجاز مکہ مدینہ کو. تو اس سرزمین پر جو حکومت کرنے والا ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کا نام حیوان کے نام پر ہوگا، اور اس کے بعد اس کا بھائی آئے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا. ابھی جو اس وقت شاہ عربستان پر حکومت کر رہے ہیں، اس سے پہلے عبداللہ حکومت کر رہے تھے، اور اس سے پہلے شاہ فہد حکومت کر رہے تھے. شاہ فہد کے بھائی ہوتے ہیں شاہ عبداللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد روایت کا جملہ کیا ہے کہ اللہ کرے یہ تعبیر غلط ہی ہو. بشرونی بموتہ ابشرکم بظہور الحجہ. تم مجھے ان کی موت کے بارے میں خبر دو تو میں تمہیں خبر دوں گا کہ حضرت حجت ظہور کریں گے. حضرت مہدی علیہ السلام وہ ظہور فرمائیں گے. اگر تم یہ بتاتے ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، ہو گیا ہے، تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. اگر سیکوینس دیکھیں تو امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ دجال سے پہلے کا ہے کیا؟ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں، وہ تو دجال کو مارنا ہے نا انہوں نے. جی بالکل. تو اس کا مطلب کہ یہ جو نشانی بتائی گئی ہے اس میں دجال کا ظہور تو پھر پہلے موجود نہیں. یہ تو وہ نشانیاں تھیں جو اس کے اندر بات بیان کی گئی ہے. وہ تو سمجھ لیجئے کہ بہت ساری روایات کے اندر مختلف طرح کی تعبیرات آئی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور بھی روایات موجود ہیں. ٹائم سکیل اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو آنا ہے وہ دجال نے ظہور کرنا ہے. ویسے تو ترتیب کے لحاظ سے ظاہراً ایسا لگتا ہے جو حتمی علامات ہیں اس میں سب سے پہلے صحیح ہے آسمانی ہے، یعنی آسمان سے ایک عجیب و غریب چیخ کی آواز آئے گی، وہ سب سے پہلے ہے. پھر خروج سفیانی ہے، اور ظاہراً اس کے ساتھ ہی خروج دجال بھی ہے. خروج سفیانی اور خروج دجال یہ نیگیٹو طاقتیں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نفسی زکیہ کے مقابلے پر ہوں گے. تو وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں اس میں سے ایک سفیانی ہے اور ایک دجال ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بیدہ کے مقام پر، بیدہ اس مقام کو کہا جاتا ہے جو مدینہ کے غروب میں واقع ہے اور ایک پورا صحرا ہے وہ. تو روایت یہ کہتی ہے کہ وہ دھس جائے گا،
اب کس وجہ سے دھسے گا؟ کوئی وہاں پر لشکر کشی ہوگی، وہاں پر کوئی اٹیک ہوگا جس کی وجہ سے دھسے گا، ان نشانیوں کے اندر جو ہے اتفاقی طور پر دھسے گا؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ دجال کا ظہور ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کا ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ کیڑے سے مارے گا، پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہی ٹائم سکیل چلتا ہے نا. اور پھر جو ہے وہ آخری جو چیز ہے وہ شہادت نفس زکیہ ہے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام. شہادت نفس زکیہ سے کیا مطلب؟ یعنی ایک شخص ہے کہ جس کا یا تو نام نفس زکیہ ہے یا اس کی کیفیت اور صفات نفس زکیہ. نفس زکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک نفس رکھنے والا، یعنی کوئی نیک انسان ہے، کوئی پاکیزہ انسان ہے کہ جس کو شہید کیا جائے گا. ٹھیک ہے.